اچھا سر، الحمدللہ رب العالمین، اس میں نارملی ترجمہ کیا جاتا ہے تعریف اس اللہ کے لیے، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو سورہ ریفرنس چھوڑ دیں آپ، حدیث بیان جو حدیث ہے کہ درویشوں اور علماء کو، انہوں نے اپنے درویشوں اور علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا کہ وہ جس کو حلال قرار دیتے تو وہ حلال مان لیتے، اور وہ حرام قرار دیتے وہ حرام مان لیتے۔ اس سے اس حدیث کے الفاظ یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ رب کا جو لفظ ہے اس کا مطلب صرف پالنے والا نہیں ہے، اس کے اور بھی مطلب ہیں۔ تو قرآن میں یہ جو رب کا جو لفظ ہے یہ کن کن معنوں میں ہم لے سکتے ہیں اس کو؟ ہاں جی، رب دیکھیں ایک بیسک تو مطلب ہے نا پالنے والا۔ رب کا لفظ جو ہے وہ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ یوسف میں وہ آتا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا، یعنی اپنے مالک کو۔ تو قرآن حکیم میں دعا بھی آئی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پہ رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ سے پالا تھا۔ باقی وہ والا جو رب ہے وہ تو ظاہر ہے وہ ایک ہی ہے، الہ۔ تو یہ جو آپ نے کہا نا، یہ تو قرآن حکیم میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو جو ہے وہ احبار کہتے ہیں، وہ علماء جو علم کی گہرائی میں اترے ہوئے ہوں، یعنی آج کے دور میں جو مفتی اعظم جس طرح ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں، ورہبانہم، اور راہب جس طرح آج کل وہ کہتے ہیں قطب الاقطاب، یا وہ بڑے بڑے ایک القابات دیتے ہیں نا، ان الفاظ میں اللہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو، درویشوں کو، صوفیوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اور اس کانٹیکسٹ میں ایک ترمذی میں روایت ہے، وہ کمزور ہے لیکن مفہوم کے اعتبار سے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 71A، بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج۔ اور کہ بھئی عدی بن حاتم سے نبی علیہ السلام جو ہے وہ جب یہ آیت کا مفہوم پوچھتے ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے علماء اور درویشوں کے کہنے پہ اپنی جو شریعت کی جو حرام کردہ چیزیں ان کو حلال اور حلال کو حرام نہیں مان لیا کرتے تھے، اس چیز کو دیکھے بغیر کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا ہاں کرتے تھے۔ تو کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ یہ روایت کمزور ہے لیکن اب مفہوم میں ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے پھر سپورٹ کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیات پیش کی ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں نہیں آتا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین؟ اے نبی علیہ السلام ان سے فرمائیے کہ اگر تم نے مجھ سے کوئی بحث کرنی ہے تو مجھے یہ نہ کہو کہ بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں، فرما دیا ہے انہوں نے، ہم نے سنا ہے، اسی تے بچپن تو اینج کر دیا ہے۔ نہیں، ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب لے کے آؤ کوئی اس قرآن سے پہلے، او اثارۃ من علم، یا نبیوں کے آثار اور وحی کے معاملات جو چل رہے ہیں احادیث وہ لے کے آؤ ان کو تم صادقین اگر سچے ہو۔ آج یہی بات تو ہم کہتے ہیں کہ لے آؤ، کیڑی گل تہاڈی کتے لکھی ہے؟ ایک اللہ دے بندے چھوڑولے چھوڑ دیندے ہو، سارے مگر پہ جاندے نے، اور ساڑھے لوگوں نے مصیبت پا دیندے جی آج ہم نے فیس بک پہ یہ حدیث پڑھی ہے، یہ اور آج ہم نے ایک عالم صاحب سے یہ سنا ہے۔ بھائی جس عالم صاحب سے سنا ہے اسی سے پوچھو، جس نے فیس بک پہ شیئر کرائی اسے پوچھو یہ تو نے کہاں سے جھوٹ سنا؟ ٹھیک ہے، یہ سارا صرف انجینئر صاحب اور ان کی ٹیم کا کام تو نہیں ہے کہ دنیا کو جھوٹ سے روکنا ہے اور جھوٹ سے پاک کرنا ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ گونگے شیطان تو نہ ہم لوگ بنے، جہاں پہ غلطی دیکھتے ہیں کم از کم اتنا تو پوچھیں کہ بھائی یہ کہاں سے آپ بیان کر رہے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن تو نہیں ان چیزوں کو مانتا، قرآن تو کہتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لو کتاب کوئی ہے تو، او اثارۃ من علم، یا علم کے کوئی آثار ہیں۔ اور یہاں میں کئی علماء کو سن رہا ہوتا ہوں، یار مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ یہ اپنی داڑھیوں سے اور پگڑیوں سے کس طریقے کو عوام کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ سارا دین کتابوں میں نہیں ہے، دین سینہ بسینہ آ رہا ہے۔ ہاں، وہ اصل میں یہ کہنا ان کو چاہیے کہ وہ اس طرح کہا کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم سے قرآن حدیث کرنا ڈیمانڈ کیا کرو، یہ کہا کریں۔ پھر ہم آپ کو حدیث سنائیں، الموطا امام مالک میں اور المستدل علاقے میں موجود ہے کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت۔ بزرگ بابے نہیں چھوڑے، تو نبی علیہ السلام تو امت کو کتاب و سنت کے حوالے کر کے گئے ہیں، آپ نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنے بعد جو ہے وہ فلاں فلاں شخص کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ شخصوں نے بھی تو فوت ہی ہو جانا تھا۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 2.25 سال کے بعد حضرت ابوبکر کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا، فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کی وفات کے 13 سال کے بعد
حضرت عمر کا بھی سٹیٹس وہی ہو گیا، شہید ہو گئے. 25 سال کے بعد سیدنا عثمان کا سٹیٹس بھی وہی ہو گیا، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی کا بھی سٹیٹس وہی ہو گیا، اور تقریباً 100 سال کے بعد 110 ہجری میں جب آخری صحابی فوت ہوئے ہیں، ابو طفیل عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے آخر میں صحابی فوت ہوئے ہیں، حضور کے بعد 100 سال تک زندہ رہے. ان کے بعد تو روئے عرض پہ کوئی صحابی نہیں ہے نا. تو آج 1439 ہجری چل رہا ہے، تو آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے پہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں 1339 سال تو گزر چکے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو نبی علیہ السلام نے صحیح فرمایا کہ میں اپنے بعد کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیونکہ صحابہ نے تو فوت ہی ہو جانا تھا، تابعین نے بھی فوت ہو جانا تھا، تبع تابعین نے بھی فوت، کل نفس ذائقۃ الموت. تو شخصیات کے حوالے کرنے کا تو رسک لیے نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے کہا کہ قرآن اور سنت. اور وہ جو اہل بیت والی حدیث ہے غدیر خم کی مسلم شریف میں، اس میں بھی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت کو پکڑنا، کہا اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. پکڑنے کا وہاں پہ بھی قرآن کو ہی کہا. صحیح مسلم میں جو اوپر تلے 4 حدیثیں ہیں، قرآن میں ہدایت ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اسے پکڑو گے ہدایت پہ ہوگے، اسے چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بالکل واضح ہیں، ہم لوگوں کو صرف سمجھا ہی سکتے ہیں. باقی تو علماء کو یہ اب یقین ہے کہ ان کا دین کتابوں میں نہیں ہے، اسی لیے وہ کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں یار وہ سارا دین کتابوں میں نہیں ہے. اب یہ بات اگر آپ کسی انگریز کے سامنے کر دیں تو کہے گا یار پھر اللہ سے بولو پھر دین کیڑا ہے، سینے تو سارے نہیں مختلف نے. انڈیا پاکستان والے سینے ڈیفرنٹ نے، ایران والے سینے ڈیفرنٹ نے، سعودی عرب کے سینے ڈیفرنٹ ہیں. کتابیں ہی ہیں جن پہ ہم متفق ہیں، قرآن، بخاری اور مسلم. تو یہ بیسیکلی انہوں نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے. یعنی انہوں نے سیدھو کہہ دینا کہ وہ آچک دیتے ہیں بھائی ہم سے کوئی قرآن حدیث نہ ڈیمانڈ کرے کیونکہ ہم سینہ بسینہ علم لے کے چل رہے ہیں. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 55A ہے، علم لدنی سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، جس میں میں نے بتایا کہ صحابہ کرام تو اس چیز کو ایمان کے منافی سمجھتے تھے کہ کوئی شخص کہے کہ سینہ بسینہ دین جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں جس شخص نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی کچھ باتیں تو ظاہر کر دیں، کچھ چھپا لی یا کچھ خاص لوگوں کو دے دیں، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. نبی علیہ السلام اوپن مجمع میں، جو مسلم شریف میں حدیث ہے، یوم النہر کا خطبہ اور حجۃ الوداع کا خطبہ بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے پبلکلی پوچھا کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ جڑی منو سائڈ تے ہو کے تسی خاص گل دسی سی وہ میں باقیوں نوں دسنی ہے. کہا جی پہنچا دیا. فرمایا اب تمہاری ذمہ داری ہے سب لوگوں تک پہنچا دو. کسی نے نہیں کہا جی مجھے کوئی خاص بات بتائی گئی تھی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، پبلکلی بتائی گئی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام اتنے قریبی، ان سے آگے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو نبی علیہ السلام نے کوئی خاص دین لادا سے سکھایا؟ اگر مولا علی کو نہیں سکھایا تو تواڈے بزرگ تے تواڈے علماء کہڑے کھاتے جنے؟ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام ہمیں قرآن دے کے گئے. یا انہوں نے ایک تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا جس میں قیدیوں کے احکامات لکھے ہوئے تھے، اور یہ لکھا تھا کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل دے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیدیوں کے احکامات لکھے ہوئے تھے جس کی حضرت علی کو ضرورت پڑی تھی کیونکہ باہر میں ظاہر مسلمانوں کے خلاف جب ان کو تلوار اٹھانی پڑی تو ان کے پاس یہ احکامات موجود تھے کہ مسلمانوں سے جب جنگ کرنی ہے، جو قرآن میں آیا کہ جب کوئی گروہ باغی ہو جائے اس سے قتال کرو سورۃ الحجرات میں، تو ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، کیا ان کو لونڈیاں بنانا ہے، نہیں بنانا، یہ سارے احکامات تو وہ شرعی احکامات تھے. کوئی لادہ سے ان کا قرآن فہم القرآن ہی دے کے گئے ہیں نبی علیہ السلام، قرآن اور سنت ہی دے کے گئے الحمدللہ. اچھا سر وہ جو تجویز الہ کے حوالے سے تھی، اگر رب کے حوالے سے بھی، اگر ہاں جی رب کے حوالے سے میں نے بتا دیا نا کہ اگر قرآن میں ہم دیکھیں کہ رب کہاں کہاں استعمال، ہاں تو ٹھیک ہے کریں، ضرور کریں. اچھا سر انبیاء کے درمیان جو یہ اس طرح کے پتہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ انجینئرنگ جیڑی اپروچ ہوندی ہے ہی ہوندی ہے، لفظ کنی بار آیا، کتنے کتنے آیا، کتنے کتنے یوز ہوتا ہے، اس لیے بات کر رہے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ ہم نے جو اتنا مینیجیبل فارم میں ہر چیز کو ریکارڈ کرایا ہے، یہ ہماری دنیاوی کمپیٹنسی ہے. یونیورسٹی میں میرا 95 سیشن ہے تو میکینیکل انجینئرنگ میں، تو ابھی تک میرے نوٹس چل رہے ہیں. آج یعنی 2018 ہو گئی ہے، تو اس وقت بھی نوٹس بنایا کرتے تھے. یہ انجینئرز میں یہ کیپیبلٹی ہے جو ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے نا ایک چیزوں کو مینیج کر لیتے ہیں اور انجینئرنگ کرتے ہیں ہر چیز کی. اچھا جی یہ بات ہے تو اگر یہ یوں ہوتی تو پھر کیا ہوتا، اس میں یہ چیزیں کس طرح ہوتی ہیں. یہ ایک اپروچ جو ہے نا یہ بڑی آپ کو بینیفیشری ہے. میں کہتا ہوں کہ علماء جو مدرسوں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں ان کو تھوڑا سا انجینئرنگ بھی پڑھایا کریں تاکہ انجینئر صاحب کا جو ان کے زوم میں ایک فتنہ ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. اس کے لیے آپ کو پہلے انجینئرنگ کی ڈگری بھی چاہیے، خالی علم دین سے نہیں معاملہ حل ہوگا.